بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا الکافی کتاب الحجت سبق نمبر 1 ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث پر کام کرنے کی توفیق دی۔ آج سے ہم انشاءاللہ احادیث کی ایک عظیم کتاب الکافی کے کتاب الحجت کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، الکافی اہل تشیع کے ہاں 4 بنیادی ترین منابع میں سے ایک ہے، بلکہ ان 4 منابع میں سے سب سے زیادہ اہمیت جس کتاب کو حاصل ہے وہ کتاب الکافی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب الحجت کا آغاز کریں، بزرگان کی سیرت پہ چلتے ہوئے سب سے پہلے مؤلف اور کتاب کا تعارف کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ الکافی کے مؤلف ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، سن پیدائش و مقام پیدائش، سن وفات و مدفن، آپ کی علمی خدمات کے بارے میں جانیں گے۔ ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ و شاگردان کا تذکرہ ہوگا، اور علماء کی نظر میں ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے، تو ان نکات سے متعلق آج کے سبق میں ہم اختصار کے ساتھ جانیں گے۔ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف و مشہور نام، کہ جس نام سے پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، وہ ہے ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مکمل نام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام یعقوب بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ جہاں تک بات آپ کی سن پیدائش کی ہے، تو علماء نے یہی کہا ہے کہ قرائن و شواہد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت و سن ولادت سن 250 ہجری سے لے کر سن 260 کی دہائی کے درمیان ہے۔ محلِ پیدائش پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ ایران کے معروف و مشہور گاؤں کلین میں پیدا ہوئے۔ ایران کا نقشہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ایران کا جو دارالخلافہ ہے تہران کے ساتھ ہی ایک شہر آتا ہے شہر رائے کے نام سے۔ شہر رائے سے تقریباً 20-22 کلومیٹر پہ آتا ہے کلین، اور یہی شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے۔ آپ کی سن وفات سے متعلق بعض علماء سن 328 ہجری کے قائل ہیں کہ آپ کی وفات سن 328 ہجری میں ہوئی، اور بعض علماء کرام سن 329 ہجری کے قائل ہیں کہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 329 ہجری میں ہوئی۔ محل دفن عراق میں باب کوفہ ہے۔ آپ حضرات کے لیے شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کی تصویر بھی لے کر آئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کی تصویر ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور تصویر بھی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کی۔ اگرچہ ہم تو یہاں پر اختصار کے ساتھ ان مطالب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ احباب تفصیل سے شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی سے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں، تو حیات الشیخ محمد بن یعقوب الکلینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک کتاب ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے خود بھی اسی سے استفادہ کیا ہے، یہ مواد یہ مطالب اسی کتاب سے لی ہیں، تو آپ احباب بھی اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھی گئی ہیں۔ جہاں تک بات آپ کے علمی خدمات کی ہے، تو علمی خدمات میں سر فہرست آپ کے تالیفات ہیں۔ آپ کی تالیفات میں سے کتاب و تعبیر رؤیا ہے، کتاب و ما قیل فی الائمۃ علیہم السلام من الشعر ہے، کتاب و رد علی القرامطہ ہے، کتاب و خصائص الغدیر کے نام سے ایک کتاب ہے، کتاب و رسائل الائمہ علیہم السلام، کتاب الرجال، اور سب سے مشہور و معروف کتاب کہ جس کی وجہ سے آج بھی پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، وہ ہے الکافی، کتاب الکافی۔ البتہ اس وقت حوادث زمان کی وجہ سے الکافی کے علاوہ کوئی کتاب آپ کی موجود
نہیں ہے۔ ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کے جن سے آپ نے علم حاصل کیا اور ان کی سلسلہ سند سے آپ نے روایات نقل کی، ان کی تعداد تقریباً 40 سے زیادہ ہے۔ آپ حضرات ان سلائیڈز میں ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کے نام پڑھ سکتے ہیں۔ ان مشائخ میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ روایات نقل کی۔ وہ مشائخ کہ جن سے شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ روایات نقل کی ہیں، ان کی تعداد 7 ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت علی ابن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن سے 7068 روایات الکافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن یحییٰ العطار رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن سے 5073 روایات الکافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو علی اشعری قمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن سے 875 روایات الکافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔ ابن عامر حسین بن محمد اشعری قمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن سے 830 روایات الکافی میں نقل کی ہیں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور محمد بن اسماعیل نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن سے 758 روایات الکافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمید بن زیاد کوفی ہیں کہ جن سے 450 روایات الکافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی احمد بن ادریس اشعری قمی ہیں کہ جن سے 154 روایات شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی میں نقل کی۔ جہاں تک بات آپ کے تلامذہ و شاگردان کی ہے تو آپ کی شاگردان میں سے اپنے زمانے کے معروف و مشہور شخصیات رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کی شاگردان کی تعداد تو کافی زیادہ ہے، لیکن یہاں فقط بعض شخصیات کے اسماء پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آپ حضرات ان سلائیڈز میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردان کے نام پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی شاگردان میں بڑے بڑے شخصیات کا نام آتا ہے کہ جن کا نہ فقط اپنے دور میں ایک نام تھا بلکہ بعض شخصیات کا تو آج بھی ایک شہرت ہے۔ مثلا محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابوی کہ جو شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہیں۔ من لا یحضر الفقیہ آپ کی وہ کتاب ہے کہ جس کا شمار اصول اربعہ میں سے ہے، یعنی شیعہ منابع حدیث میں سے جو 4 اہم کتابیں ہیں ان میں سے ایک شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ ہے۔ علماء کی نظر میں آپ کا مقام بلند و بالا ہے۔ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفہرست میں ثقۃ عارف بالاخبار جیسے القابات سے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الرجال میں جلیل القدر عالم بالاخبار جیسے القابات سے آپ کو نوازا ہے۔ اسی طرح نجاشی نے بھی کان اوثق الناس فی الحدیث جیسے القابات سے اور شیخ و اصحابنا فی وقتہ جیسے القابات سے آپ کو نوازا ہے اور آپ کی کتاب الکافی کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح سید ابن طاؤس نے بھی الشیخ المتفق علی عدالتہ و فضلہ و امانتہ جیسے القابات سے آپ کی تعریف کی ہے، اور صاحب وسائل شیخ خر العامر نے بھی وسائل شیعہ کے خاتمے میں آپ کے اور آپ کی کتاب کی تعریف کی ہے۔ تالیف الشیخ الجلیل ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی رضی اللہ عنہ جیسے الفاظ سے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ، آپ حضرات آج کے سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ آج ہم نے ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پڑھا۔ ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، سن پیدائش، مقام پیدائش، سن وفات و مدفن کے بارے میں ہم نے جانا، آپ کی علمی خدمات کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ و شاگردان کا تذکرہ ہوا آج کے سبق میں۔ اسی طرح علماء کی نظر میں ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے تو اس کا بھی آج کے سبق میں تذکرہ ہوا اور آپ احباب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج کے درس سے متعلق چند تمرینی سوالات بھی ہم نے آپ حضرات کے لیے بنائے ہیں
یہ بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ سکۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کریں۔ سکۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی خدمات، مشائخ و تلامذہ کا ذکر کریں۔ علماء کے نزدیک سکۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے وہ بھی بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔